اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں تو آج جو کلمات ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو یہ کلمات ضرور پڑھیے، کیونکہ ان کلمات کا وظیفہ کرنے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ اور جو کلمات آج میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں یہ کلمات احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ کو بے حد فائدہ ہوگا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کا مقدر جاگ جائے گا، آپ کا نصیب چمک اٹھے گا۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجیے، اور اگر آپ ان 4 کلمات کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین جانیے ایک موقع اور ایک مرحلہ آپ کی زندگی میں ایسا بھی آ جائے گا کہ آپ باقی تمام وظائف چھوڑ دیں گے اور صرف ان کلمات کو معمول بنا دیں گے، اور ان کی آپ کو اتنی برکات نصیب ہوں گی، آپ کی غیبی مدد ہوگی، اللہ کی طرف سے رزق میں فراوانی اور کثرت ہوگی، آنے والی تکالیف، مصیبتیں، بلائیں، غم، بیماریاں، پریشانیاں ختم ہونے لگیں گی جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، جب آپ ان کلمات کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ وہ کلمات کون سے ہیں میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ 4 کلمات ایسے ہیں، ان کو پڑھنے کا معمول بنائیے، اور ہر مسلمان کا معمول ہونا چاہیے۔ دن میں کسی بھی وقت ان 4 کلمات کو پڑھیے۔ سب سے پہلا کلمہ جس کو پڑھنے کا آپ نے معمول بنانا ہے وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کلمہ استغفار ہے، یہ معافی اور توبہ کا کلمہ ہے، اور آپ نے اس کلمے کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت اپنا معمول بنائیے کہ آپ نے استغفر اللہ کو 100 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے، اور کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بڑا آسان ہے، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کا معمول بن جائے گا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر دیتا ہے، یعنی روز مرہ پڑھتا ہے، معمول بنا کر پڑھتا ہے، اور اللہ سے معافی طلب کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے، تو فرمایا جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر دیا تو رب تعالیٰ اس کو 2 بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام جو رب اس کو عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتے ہیں، رستے کشادہ فرما دیتے ہیں، اور ہر آنے والی مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، غموں کو ختم کرتے ہیں، پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، تکالیف کو ختم کرتے ہیں جو آدمی اس کلمہ استغفار کو پڑھتا ہے۔ اور دوسرا انعام رب عطا فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، خیال بھی نہیں، تصور بھی نہیں، وہاں سے رب تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں اس کلمے کی برکت سے، استغفار کی برکت سے، استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے۔ تو اس لیے استغفر اللہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنائیے۔ دوسرا کلمہ پڑھنا جو آپ نے ہے وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کو آپ نے دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ اس کلمے کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کلمے کے بارے میں کہا جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے
رب تعالی آنے والی 70 بلاؤں کو، 70 مصیبتوں کو، 70 آفات کو، 70 بلیات کو اس سے ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ اور ان آنے والی 70 بلاؤں اور مصیبتوں میں سب سے چھوٹی مصیبت غم ہے۔ آج ہر آدمی غمگین ہے، ہر آدمی پریشان حال ہے، تو اپنے غموں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، آنے والی مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، آنے والی آفات سے بچنا چاہتے ہیں، آنے والی بلیات سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کلمے کو دن میں 100 مرتبہ ضرور پڑھیے۔ اور اس کلمے کے بارے میں کہا، یہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے رب 99 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تیسرا کلمہ جس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور دن میں کسی بھی وقت پڑھنا ہے، اپنا معمول بنانا ہے، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بہت پیارا کلمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے حسبنا اللہ، اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، بہترین کارساز ہے۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ان کو آتش نمرودی میں پھینکا گیا تو انہوں نے اس کلمے کو پڑھا، اور اس کلمے کی برکت سے رب تعالی نے ان پر آگ کو گلے گلزار بنا دیا، آگ کو ٹھنڈی کر دیا۔ اور چوتھا کلمہ جو آپ نے پڑھنا ہے، اپنا معمول بنانا ہے اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی، اللہ کے پاک پیغمبر اس کلمے کو پڑھا کرتے تھے۔ اور امت کو بھی یہ سبق اور درس دیا کہ جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پریشانی، وہ غم، وہ مصیبت، وہ تکلیف دور ہو جائے، تو پھر پڑھیے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ 4 کلمے ہیں، احادیث سے ثابت شدہ ہیں۔ اپنے وظائف میں ان کو شامل کیجیے، اپنے معمولات میں ان کو شامل کیجیے، زندگی کا معمول بنائیے۔ صبح سے شام تک، رات سے صبح تک، کسی بھی وقت ان 4 کلموں کو 100 مرتبہ پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی، وہ انقلاب آئے گا، وہ کامیابیاں آپ کو ملیں گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔